خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو اس کے 10ویں باب میں سے ایک دن یسوع نے اپنے 12 رسولوں کو یہ ہدایت کی، جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ ہولے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہتا ہے اسے کھوئے گا، لیکن جو میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا۔ جو کوئی نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا۔ اور جو شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ لطوری طور پر سال کے دوران 13ویں اتوار کی عبادت ہم خداوند کی نظر کر رہے ہیں۔ عام اتواروں میں سے 13واں اتوار ایک بار پھر خداوند یسوع مسیح کی وہ ہدایات جو شاگردوں کے لیے ہیں اور شاگردوں کی رہنمائی اور شاگرد بننے کے لیے جو دعوت ہے، اس میں آنے والی ان رکاوٹوں کا ذکر کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم سب جان سکیں کہ خداوند میں ہم کس طرح سے اس بات کو سمجھ پاتے ہیں۔ پچھلا اتوار کچھ باتیں کرتا ہے شاگردوں کی رہنمائی کے لیے، اور آج کچھ نئی ہدایات دی جاتی ہیں۔ اب اگر ہم آج کی تینوں تلاوتوں پر غور کرنے کی کوشش کریں تو خاص طور پر 3 چیزیں، ہاسپٹیلٹی، جنروسٹی اور چیریٹی کا ذکر کرنا بڑا ضروری سا ہے۔ ہاسپٹیلٹی مہمان نوازی ہے، چیریٹی محبت ہے، اور خداوند کے حضور ہم جنروسٹی یا سخاوت کی باتیں جو ہیں وہ سنتے ہیں، کس طرح ہم ان چیزوں پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تینوں چیزیں آج کے اس دور میں بڑی ضروری ہیں سمجھنا، اور شاگرد بننے کے لیے، شاگردوں کی رہنمائی کے لیے جو آج یسوع مسیح نے ہدایات دی ہیں ان پر غور کرنا ضروری ہے۔ پچھلے اتوار کا ذکر اس لیے کرنا ضروری ہے، پچھلے اتوار کہا گیا ان سے مت ڈرو جو جسم کو قتل کرتے ہیں، کہ شاگرد بننے کے لیے، شاگرد ہونے کے لیے اور یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے جو ہدایات دی گئی ہیں اس میں صرف خوشی کی باتیں نہیں ہیں، مشکلات بھی آنے والی ہیں، اور مشکلات یہاں تک ہو سکتی ہیں کہ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ کوئی تمہیں مخالفت کر کے قتل بھی کر سکتا ہے، اور یسوع مسیح کے لیے موت حاصل کرنا، یسوع کے نام میں مرنا اور یسوع مسیح کے لیے مرنا جو ہے وہ کیا فائدہ ہے۔ اور اسی لیے آج بھی ذکر کیا گیا جو اپنی جان کو کھوئے گا وہی اصل میں پائے گا۔ آج نئی ہدایات کے ساتھ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتانا چاہتا ہے تمہاری مخالفت کہاں سے ہونے والی ہے۔ تمہاری مخالفت کرنے والے تمہارے دشمن نہیں ہوں گے، تمہاری مخالفت کرنے والے دوسرے لوگ نہیں ہوں گے، تمہاری مخالفت کرنے والے کوئی قبیلے یا قومیں یا گروپس نہیں ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے تمہاری مخالفت کرنے والے تمہارے اپنے ہی گھر کے اندر رہنے والے، تمہارے ماں باپ اور تمہارے بہن بھائی ہو سکتے ہیں۔ آپ کچھ سوچ سکتا ہے، لکھا گیا آج کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ سے بھی کینہ رکھے یسوع مسیح کے لیے تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو یا یسوع مسیح کو پیار کرتا ہوں۔ تو ہم تو کہیں گے اپنے ماں باپ کو بھی ہم اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا یسوع کو شاید کرتے ہیں۔ تو پھر کیا یسوع مسیح آج بتانا چاہتا ہے؟ کیا ہم ان رشتوں کی قدر کو نہ جانیں؟ کیا ہم بتائے ہوئے 10 احکامات جن کا ذکر کیا گیا، جس میں سے چوتھا حکم ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، جب میں اپنے ماں باپ کی مخالفت کروں گا تو کیا میں اس حکم کو نہیں توڑوں گا؟
تو کیا بات ہے جو یسوع مسیح ہمیں بتانا چاہتا ہے؟ کس بات کی طرف ہماری توجہ یسوع مسیح دلانا چاہتا ہے؟ ماں باپ سے محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی محبت سے ہی ہمیں ماں باپ ملے، اور خدا کی محبت ہی نے ہمیں خداوند میں مضبوط کیا، اور خدا کی محبت کو پہچانتے اور جانتے ہوئے ہمارے ماں باپ نے ہمیں بپتسمہ دلایا، اور مسیح خداوند یسوع مسیح میں ہمیں نئی زندگی کی بشارت دی، اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا فضل ہمیں عطا کیا۔ اور وہ خدا جس نے ماں باپ کو پیدا کیا، جس نے ماں باپ کو محبت سے پیدا کیا، اسی خدا نے ہمیں محبت سے پیدا کیا، اور اگر ماں باپ بھی خدا کی محبت کے درمیان آتے ہیں تو پھر ہمیں اس قربانی کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی ماں باپ کہیں تو مسیح کے ساتھ نہ چلو، ہو سکتا ہے کچھ ماں باپ کہیں خدا کے کلام پر ایمان نہ لاؤ، خدا کی باتوں کو رد کرو، اور ایسی صورت میں یسوع مسیح نے آج کہا اگر ماں باپ بھی آ جائیں گے، بہن بھائی بھی روکیں گے تو پھر تمہیں رکنا نہیں ہے، ان کی مخالفت بھی لینی پڑتی ہے تو لینی ہے۔ اور اس لیے وہ کہتا ہے میں دنیا میں صلح کرانے نہیں آیا بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں، نئے رشتوں کی بات کرنے آیا ہوں، میں خدا کے ساتھ اور ایمان سے جڑی ہوئی باتوں کے سامنے کوئی بھی رکاوٹ آتی ہے اس کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس لیے آج بڑی خوبصورتی کے ساتھ یسوع مسیح اپنے رسولوں کو اس بات کی ہدایت دیتا ہے، تمہارا بیٹا یا بیٹی، تمہارے بہن بھائی، تمہارے ماں باپ بھی تمہارے ایمان میں اور یسوع مسیح کی پیروی کرنے کے لیے، یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے لازمی ہے کہ ہمیں اگر وہ بھی مخالفت کرتے ہیں تو ہمیں اس قربانی کو بھی سمجھنا ہے، اس صلیب کو بھی اٹھانا ہے۔ اور اس لیے یسوع مسیح نے بڑے پیار کے ساتھ آج اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر کوئی میرا پیرو بننا چاہے تو خود انکاری کرے اور اپنی صلیب آپ اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ صلیب اٹھا کے پھر رکاوٹیں دیکھنا اور پھر بار بار ایسی چیزوں پر غور کرنا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ یسوع کے پیچھے چلنا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی صلیب ہے، ہر ایک اپنے اپنے صلیب کے بوجھ کو اٹھاتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی صلیب کو اٹھائے۔ اور کوئی کہہ سکتا ہے میری صلیب تو بہت بھاری ہے، میں بیمار بھی ہوں، میری مشکلات بھی ہیں، میرے خاندان میں ہمارے خاندانی حالات ٹھیک نہیں ہیں، میری اولاد اچھی نہیں ہے، میرے ماں باپ اچھے نہیں ہیں، میرے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں، میرے تعلقات دنیا کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، میری زندگی میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، میرے پاس جاب بھی نہیں ہے۔ اب موجودہ دور میں ہم کووڈ-19 کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، صلیبیں تو بہت ساری ہیں، اب کرنا کیا ہے؟ اب کوئی سوچ سکتا ہے یسوع مسیح کہہ رہا ہے اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے ہو لو۔ اور یسوع مسیح جب اس صلیب کو اٹھانے کی بات کرتا ہے اور اپنے پیچھے جانے کی بات کرتا ہے تو کوئی سوال کر سکتا ہے یسوع نے بھی تو اپنی صلیب ایک وقت میں اٹھانا چھوڑ دیا، اور وہ تھا شمعون قرینی جب یسوع کی صلیب اٹھاتا ہے۔ کو کہہ سکتا ہے یسوع نے اپنی صلیب چھوڑ دی، کسی اور کے کندھے پہ رکھ دی، لیکن اس میں بھی یسوع مسیح کی ایک خوبصورتی ہے جو وہ بتانا چاہتا ہے۔ وہ اپنی صلیب شمعون قرینی کو دینا چاہتا تھا اور بتانا بھی چاہتا تھا شمعون قرینی جو لکھا گیا کہ وہ بغار میں پکڑا گیا۔ کئی بار ہم بھی ایسے ہی بغار میں پکڑے جاتے ہیں اور دوسروں کے الزام ہم پہ لگ جاتے ہیں، دوسروں کی پریشانیاں ہم پر آ جاتی ہیں، دوسروں کی تکلیفیں ہماری زندگی میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، دوسروں کی پریشانیاں ہمارے لیے ایک نئی صلیب بن کر آ جاتی ہیں۔ اب اگر یسوع مسیح صرف اپنی صلیب کا بوجھ اس کے کندھے پر رکھنا چاہتا تھا تو یہ بات غلط ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح اٹھاتا ہے صلیب اپنی اور پھر آگے چلتا ہے، پھر گرتا بھی ہے، پھر اور آگے بڑھتا بھی ہے، لیکن اس مقصد کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آج کے دور میں ہم اپنے لیے نہ سوچیں، یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والے ہر ایک
شخص نے جس نے اپنی زندگی میں برکت حاصل کرنی ہے وہ اپنے لیے نہیں سوچتا ہے، وہ دوسروں کی شمعون کرینی کی طرح دوسروں کی صلیب اٹھانے میں بھی سہارا بنتا ہے، دوسروں کا دکھ کم کرنے کا بھی وسیلہ بنتا ہے، دوسروں کے دکھ میں کمی لانے کا بھی وسیلہ بنتا ہے۔ اور اسی لیے دنیا میں ہمیں ہزاروں لوگ ملتے ہیں، اچھے بھی لوگ ملتے ہیں، برے بھی لوگ ملتے ہیں، جو بہت زیادہ اخلاقی طور پر گرے ہیں، جو اخلاقی طور پر بہت اچھے لوگ بھی ملتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کی جتنی بھی عمر ہے، اس عرصے کے دوران جتنے بھی ہمارے تعلقات، واسطے اور لوگوں سے ملاقاتیں ہیں، کیا ہمیں سب لوگوں کا یاد ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ملے؟ ان کا ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ اثر کیا باقی ہے؟ اثر ہمارے انہی لوگوں کا باقی رہتا ہے جنہوں نے آپ کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہوگا، جنہوں نے بھلائی کا کام کیا ہوگا، اور جس نے بھلائی کا کام کیا ہوگا اسے اس کی زندگی کا اجر ضرور ملتا ہے۔ آج راہ صلیب پر مقدسہ ماں مریم سے ملاقات، اس کے بعد ویرونیکا سے ملاقات یسوع مسیح کی، اس کے بعد 8ویں مقام پر خواتین کے ساتھ ملاقات، شمعون کرینی کے ساتھ ملاقات۔ کرینی کو زندگی میں بہت بڑی برکت ملی، ویرونیکا کو یسوع مسیح کا جب منہ پہنچنے کے لیے گئی تو اس کو تصویر مل گئی، اور خواتین کو تسلی مل گئی کہ مجھ پر نہ رو۔ آج خدا کا کلام، آج کی پہلی تلاوت ملوک کی 2 کتاب سے لی گئی، اس میں الیشا نبی کے معجزات کا ذکر کیا گیا۔ ایک معجزہ آج ہمارے سامنے پڑھا گیا۔ اس باب کے پورے معجزات بہت سارے ہیں، اور اس باب کے پہلے معجزے میں یہ ہے کہ ایک بیوہ عورت الیشا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میرے بیٹوں کو اٹھا کے لے کے جانے لگے ہیں، ہمارے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرا خامد مر گیا۔ تو کہتا ہے تیرے پاس کیا ہے؟ وہ بتاتی ہے میرے پاس تھوڑا سا کپی میں تیل ہے۔ تو اس نے کہا جاؤ ارد گرد کے رشتہ داروں سے برتن اکٹھے کرو، دروازہ بند کر لو اور اس کپی میں سے انڈیلنا شروع کرو تو سارے برتن بھر جائیں گے۔ تو وہ عورت کہتی ہے بچوں اور برتن لاؤ، تو کہتے ہیں اماں ہمارے پاس اور کوئی برتن نہیں ہے، سارے برتن تیل سے بھر گئے ہیں۔ تو پہلا معجزہ یہ ہوتا ہے، پھر وہ تیل بند ہو جاتا ہے، وہ عورت پھر جاتی ہے اتنا تیل ہمارے پاس اکٹھا ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو الیشا کہتا ہے اس تیل کو بیچو اور اپنا قرض ادا کرو۔ دوسرا معجزہ آج اس شونم کی رہنے والی اس خاتون کا ہے جو مالدار ہے، جو اپنی فراخ دلی کے ساتھ کبھی اس بات کے لیے شاید سوچتی بھی نہیں ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، بلکہ ایک چیز اس کے اندر بڑی خوبصورت ہے، وہ الیشا کے اس سفر میں اپنے گھر کے دروازے کھولتی ہے تاکہ وہ رکے، ان کے ساتھ وہ رہے، اور جب بھی وہ وہاں سے گزرتا تھا ان کے ساتھ رہتا تھا، کھانا کھاتا تھا، وہ اپنی سخاوت میں سے اسے پیش کرتی تھی، اپنی مہمان نوازی کے لیے وہ اپنے گھر کو کھولتی تھی، اور ایک دن سوچتی ہے اور اپنے خاوند سے بات کرتی ہے یہ آدمی جو ہمارے پاس آتا ہے یہ خدا کا بندہ لگتا ہے، یہ مرد خدا ہے، یہ نبی ہے جو نبوتیں کرتا ہے، یہ خدا کا بندہ ہمارے گھر میں بسیرا کرتا ہے، اور میں چاہتی ہوں ہم اس کے لیے اوپر ایک گھر میں جو بالا خانہ ہے وہاں پر اس کے لیے کمرہ تیار کریں، اس کے لیے میز اور کرسی لگائیں، اس کے لیے دسترخوان بچھائیں، اس کے لیے چارپائی کا انتظام کرے، یہ یہاں رہا کرے۔ اور جہیزی جو الیشا کے ساتھ ہے اس سارے منظر کو دیکھتا ہے، اور الیشا بھی دیکھتا ہے، اور الیشا کہتا ہے اب ہم اس عورت کے لیے کیا کریں، کیا مدد کریں؟ اور جہیزی کہتا ہے اس عورت کا بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ یا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ان خاندانوں سے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، سب سے پہلے تو خدا کے حضور وفاداری کے ساتھ اپنے ایمان کے مطابق زندگی گزاریں، اور یاد کریں ان تمام نیک خواتین کو جن کو خدا نے بڑھاپے میں اولاد عطا کی، جس میں سے ابراہیم کی بیوی بھی ہے سارہ، جس میں سیموئل کی ماں بھی ہے جو رو رو کر اولاد مانگتی ہے، اور دنیا میں بہت ساری ایسی مائیں ہیں جو اس بات کے لیے تڑپتی ہیں،
بہت ساری ایسی مائیں ہیں جو اس بات کے لیے سوچتی بھی ہیں اور خدا کے حضور التجا کرتی ہیں کہ خدا ان کی زندگی کو بابرکت بنائے۔ اور آج سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان خواتین اور ان خاندانوں کو جن میں اولاد نہیں ہے، سب سے پہلے کوشش کریں آپ کے ارد گرد، آپ کے عزیز رشتہ داروں میں اگر کسی کی اولاد ہے تو یا کوئی ایسا لاوارث بچہ ہے یا ایسے یتیم بچے ہیں جو سسٹر صاحبات کے گھرانوں سے، ان کے انسٹیٹیوٹ سے مل سکتے ہیں، یا بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر والدین اپنی اولاد کو رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ عیدی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں سے بچے مل سکتے ہیں، دارالامان ایسی جگہ ہے جہاں سے بچے مل سکتے ہیں، دارالسکون ایسا ادارہ ہے جہاں سے بچے مل سکتے ہیں۔ کوشش کریں اچھے ماں باپ بننے کے لیے خدا کے حضور کسی ایک بچے کو اپنے ہاں لے لیں اور اس کی خدمت کریں۔ جہاں پر ہماری بہت ساری سسٹر صاحبات ان لاوارث اور بے سہارا اور یتیم بچوں کی خدمت کر رہی ہیں، وہاں سے آپ بھی ایک بیٹے یا بیٹی کو حاصل کر کے اپنے خاندان میں سے ان کو پروان چڑھائیں۔ میں بہت سارے ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے خدا کے حضور یہ قدم اٹھایا اور ایک بچے اور بچی کو گود لیا، اور خدا نے ان کی اس خدمت کو دیکھ کر بعد میں کچھ سالوں کے بعد انہیں اپنی اولاد عطا کر دی، اور یہ خدا کی بہت بڑی برکت ہے۔ یہ عورت لالچی نہیں تھی، یہ عورت خدا پر بھروسہ کرتی تھی اور اسی بھروسے کے مطابق اس کے لیے گھر کا انتظام کرنا چاہتی ہے، مہمان نوازی کرنا چاہتی ہے، اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہے، اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے کھولتی ہے کہ یہ خدا کا بندہ ہے۔ ضرور آپ اپنے خاندان کے لیے دعا کروائیں، پاک ماس کی پاک قربانی چڑھوائیں، کاہنوں سے کہیں آپ کے لیے دعا کی جائے، سسٹر صاحبات اور مناد صاحبان سے مدد مانگیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں، آپ کے خاندان کے لیے دعا کریں۔ اور اس عورت کو خدا کی طرف سے الیشا نبی نبوت کے ساتھ خدا کا نبی ہوتے ہوئے کہتا ہے اگلے سال میں جب آؤں گا تو تیری اولاد ہوگی۔ اس کے بعد کے جو حصے جو پڑے نہیں گئے ہمارے لیے، اس عورت کا یہ بیٹا ابھی چھوٹا ہی تھا تو مر جاتا ہے، تب بھی اپنے بیٹے کو لے جا کر اس کی چارپائی پر ڈال کر الیشا نبی کے لیے جو کمرہ بنایا تھا وہاں پر ڈال کر خود اکیلی نبی کو ڈھونڈنے جاتی ہے تاکہ میرے بیٹے کو وہی زندگی دے سکتا ہے۔ اس کا بیٹا مر گیا تھا اور الیشا نبی کو وہ ڈھونڈتی ہے اور ڈھونڈ کر اسے واپس لاتی ہے، اور واپس لاتی ہے تب الیشا نبی آ کر اس بچے کو چھوتا ہے اور اس کو زندگی دیتا ہے۔ الیشا نبی خداوند یسوع مسیح کا ایک پیش رو بنا جو مردوں کو زندہ کرے گا، اور اس طرح سے الیشا نبی یہ بہت بڑا معجزہ کرتا ہے۔ اور تیسرا معجزہ جو اسی باب کے اندر لکھا گیا، اس معجزے کا ذکر کیا گیا جس میں سے 20 روٹیاں حاضر کی جاتی ہیں اور الیشا پر دعا کرتا ہے، اور اس طرح سے 100 لوگ جو ہیں ان روٹیوں میں سے کھاتے ہیں اور اس میں سے بچ بھی جاتا ہے۔ یہ سب کچھ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ جب آپ اپنی سخاوت سے، اپنی فراخ دلی کے ساتھ خدا کے حضور کچھ محبت کے ساتھ کچھ ادا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، تو خدا آپ کی زندگی کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ خدا آپ کی زندگی کو، اسی لیے میں نے شمعون کرینی کا ذکر کیا، ویرونیکا کا ذکر کیا گیا، خواتین کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج اس عورت کا ذکر کیا گیا، شونم کی رہنے والی اس خاتون کا، اور اس خاتون کے ساتھ ساتھ آج یسوع مسیح اعلان کرتا ہے وہ جس نے ایک پیالہ پانی کسی کو پلایا کہ وہ یسوع مسیح کا شاگرد ہے، تو لکھا ہے وہ بھی اجر کے بغیر نہیں رہے گا۔ کووڈ-19 کا یہ دور، لاک ڈاؤن کا وقت، اور کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور غربت اور مستحق لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج وقت ہے اس بات پر غور کرنے کا کہ میں اپنے گھر کے دروازے، میں اپنے خزانے، میں اپنی جیب میں کیسے ہاتھ ڈالتا ہوں اور کس طرح سے اپنے ہاتھ کو دوسروں کے لیے کھولتا ہوں۔ آج
میرا کیا ہوا چھوٹا سا عمل، آج میری چھوٹی سی سخاوت، آج میری کسی کے ساتھ بلائی کا کیا ہوا کام، آج میری چھوٹی سی خدمت، آج میرا محبت کا کیا ہوا ایک چھوٹا سا عمل جو ہے وہ کس طرح سے مسیح یسوع میں کسی کو زندگی دیتا ہے، لیکن مجھے مضبوطی دیتا ہے۔ اور جس طرح خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ جو نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، جو راست باز کے نام سے کسی کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا۔ اور اسی طرح سے خداوند کے حضور جب ہم دوسروں کو انسان ہونے کے ناطے سے، مسیح ہونے کے ناطے سے، غریب ہونے کے ناطے سے، مستحق ہونے کے ناطے سے کسی کو قبول کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں، تو کس طرح خدا اس اجر کو ہمارے پاس سے چھپا لے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ ہماری مدد کرے گا، وہ ہمیں زندگی دے گا، وہ ہمیں مضبوط کرے گا، اور ہمیں خداوند میں زندگی کی ایک نئی بشارت ملے گی۔ یہی بات آج ہمیں سیکھنی ہے، اسی بات کی طرف توجہ کرنی ہے۔ آج مقدس پولس رسول رومیو کے نام خط میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہے، ہماری پہچان مسیح سے ہے، اور مسیح کو حاصل کرنا بپتسمہ سے ہے، اور بپتسمہ حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم یسوع مسیح کی موت میں داخل ہوں اور پھر زندگی کو پالیں۔ ہم خداوند کے حضور بپتسمہ کے ذریعے سے گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑ کر یسوع مسیح میں نئی زندگی میں آ جائیں۔ ہم پرانی زندگی کو چھوڑ کر یسوع مسیح میں نئی زندگی اختیار کر لیں، اور یہی موت سے زندگی میں داخل ہونا ہے۔ یہی ہمارے مسیح ہونے کی پہچان ہے، یہی ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ ہم خداوند کے حضور جب ہم نئی زندگی اختیار کر لیں گے تو اس نئی زندگی میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ دوسروں کو قبول کرو۔ جو دوسروں کو قبول کرتا ہے، میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے، وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ جس نے دوسرے انسانوں کو قبول کر لیا اور ان کے لیے اچھا چاہا، خدا نے دوسروں کو زندگی عطا کر دی۔ آئے آج خدا پر بھروسہ کریں، آئے ہم خداوند کے حضور آج اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ یسوع مسیح شاگرد بننے کے لیے ہمیں راستے دکھاتا ہے۔ یہ راستے مہمان نوازی سے بھی جڑے ہیں، یہ راستے سخاوت اور اچھے اور بھلائی کے کاموں سے بھی جڑے ہیں، یہ راستے محبت کی بھی بہت ساری مثالوں سے جڑے ہیں۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے ہم اپنی زندگی میں کون سے راستوں پر چل کر یسوع مسیح میں آگے بڑھتے ہیں، کس طرح ہم اپنی صلیب اٹھاتے ہیں اور یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں۔ آخری نقطہ جس پر ختم کرنا چاہتا ہوں، پاک ماس کی پاک قربانی کیا ہے؟ جب ہم اس پاک ماس کی پاک قربانی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ وہ یسوع جو اپنا آپ توڑتا ہے، یہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، یہ لو پیو، یہ میرا خون ہے۔ یسوع کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، اور جس طرح آج کہتا ہے اگر تم میرے پیرو بننا چاہتے ہو تو اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے ہو لو۔ بنیادی طور پر ہر مسیح ایماندار جب اس پاک قربانی میں داخل ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، تو اس کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ جس طرح یسوع مسیح اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، توڑتا ہے، اور کوہ کلوری پر اس کے جسم کو صلیب پر لٹکا کر اوپر بلند کیا جاتا ہے، یسوع مسیح چاہتا ہے ہم بھی اپنی اپنی صلیب اٹھا کے آئیں اور کوہ کلوری پر التار پر لا کر اپنی اپنی صلیبیں رکھیں، اپنے اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں، اپنی مصیبتیں، اپنی بیماریاں، اپنے گناہ سارے لا کر یسوع کے سامنے رکھیں، اور وہاں جہاں پر اس کی بڑی صلیب ہے اور وہ مصلوب ہے، ہم بھی اپنی اپنی چھوٹی صلیبیں اس کے قدموں پر گاڑ کر، اس کے سامنے جھک کر، اس پاک قربانی میں شریک ہو کر، اس کے اس دکھوں میں شامل ہونے، اس کے مرنے اور پھر جی اٹھنے کے اس فضل کو سمجھ پائیں۔ خداوند آج اپنے کلام سے ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے ایسا کرو تو تمہیں زندگی ملے گی، ایسا کرو تو تمہیں اجر ملے گا، اس طرح سے زندگی گزارو تو تمہاری زندگی میں نکھار، بہتری اور ترقی آئے گی۔ آئیں خداوند کی باتوں پر غور کریں اور اچھے شاگرد بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اور ہمیشہ یسوع کی باتوں کو اپنی زندگی میں اپناتے جائیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔